السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس انشاءاللہ بول چال کے بارے میں ہے، اور بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے نئے الفاظ۔ پچھلا جو سبق تھا ہمارا وہ ہسپتال میں تھا، ٹھیک ہے، ہسپتال کے بارے میں تھا، ہسپتال میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا دوسرا حصہ جو ہے آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ مختصر الفاظ ہوں گے جن کو ہم یوز کریں گے اس سبق میں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بسم اللہ کرتے ہوئے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا اسکرین، اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہیڈنگز کیا ہیں ہسپتال میں، اور اس کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پارٹ 2۔ تو اس کا دوسرا حصہ جو ہم استعمال کریں گے الفاظ وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے یا لفظ ہے کیا ہے، وہ ہے متى يفتحون الصيدلية۔ متى يفتحون الصيدلية۔ متى کا مطلب ہے کبھی، کس وقت، کب۔ یفتحون کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ الصیدلیہ آپ کو بتایا تھا کہ فارمیسی کو کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں دواخانہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال ہے کہ متى یفتحون الصیدلیہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹائمنگز کیا ہے یا کس وقت کھولتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی آفس ہو، ہاسپٹل ہو، فارمیسی ہو، صیدلیہ کی جگہ آپ جو ہے نا الفاظ چینج کرتے رہیں، اور مطلب یہی ہوگا کہ متى یفتحون المکتب، متى یفتحون السفارہ، متى یفتحون المحل، کہ دکان کس وقت کھولتی ہے۔ تو متى یفتحون جو ہے اس اصل میں ہمارا فوکس جو ہے اسی دو لفظوں پہ جو شروع میں ہے کہ متى یفتحون کب کھولتے ہیں۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے خذ لک موعد۔ خذ لک کا مطلب ہے اپنے لیے لے لیں، موعد اپوائنٹمنٹ۔ خذ موعد اس کا یہ مطلب یہ بھی سیم ہے، مطلب سیم ہی ہوگا کہ اپوائنٹمنٹ لے لیں، لیکن خذ لک موعد کہ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ خذ لک موعد اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ موعد جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ موعد کی جو جمع ہے وہ مواعید ہے، ٹھیک ہے، مواعید اوقات کو بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کے ورکنگ آورز کیا ہیں۔ تو اس وقت جو ہم نے کہا تھا کہ شو ساعات الدوام وغیرہ وغیرہ، مواعید بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے مزید الفاظ ایک ہی معنی دیں گے وہ مزید الفاظ ہم کور کرتے رہیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں باتیں آتی رہیں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے کیف بحصل اجازہ مرضیہ۔ مرض جو ہے وہ بیماری کو کہتے ہیں، اجازہ چھٹی کو کہتے ہیں، بحصل کے حاصل کروں گا، کیف کیسے۔ تو اردو میں ہم یہ کہیں گے کہ مجھے سک لیو بیماری کی چھٹی کیسے ملے گی، کہ مجھے سک لیو بیماری کی چھٹی کیسے ملے گی۔ سک لیو بھی کہتے ہیں اسے، اور بیماری بھی کہتے ہیں۔ ہماری زبانوں میں تو بیماری کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں انگلش میں وغیرہ میں آپ کو جو سمجھ آئیں گی، جیسے کچھ ہسپتالوں میں یا کلینکس پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری زبان یا اردو جو ہے وہ تھوڑا کم جانتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کی جو انگلش ہے اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ انگلش کے الفاظ بھی ہم استعمال کریں گے۔ مجھے سک لیو بیماری، یا مطلب سک لیو بھی کہیں یا بیماری کہیں، دونوں ہی کی ہے، کی چھٹی کیسے ملے گی۔ کیف بحصل اجازہ مرضیہ، کہ مجھے چھٹی کیسے ملے گی بیماری کی۔ اس کے بعد جو ہے شو مواعید قسم الاشعہ، ٹھیک ہے، شو مواعید کیا ورکنگ آورز ہیں یا کیا ٹائمنگز ہیں، کس کے، قسم آپ کو بتایا تھا ڈویژن یا سیکشن کو کہتے ہیں، اور اشعہ جو ہیں وہ ایکس رے کو کہتے ہیں۔ ہم اس کو اشعہ ایکس بھی کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اشعہ جو ہے کہیں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اشعہ جو ہے وہ رے کو کہتے ہیں، رے، ٹھیک ہے، جیسے سورج کی شعاعیں ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو شعاعیں جو ہے وہ ریز کو کہتے ہیں۔ اشعہ جو ہے جو شعاع کی جمع ہے، یہ ریز ہوتی ہیں، ایکس رے، اشعہ، یہ اشعہ ایکس یا اشعہ دونوں چلے گا۔ شو مواعید قسم الاشعہ، تو قسم جو ہے یہاں تک آپ کہیں شو مواعید قسم، پھر اشعہ کی جگہ جس سیکشن کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سیکشن کا نام لگائیں، جیسے شو مواعید طبیب عیون، یا شو مواعید طبیب الاسنان وغیرہ وغیرہ۔ تو شو مواعید
ٹائمنگز کیا ہیں. جیسے اردو میں لکھا ہے کہ ایکس رے سیکشن کی ٹائمنگ کیا ہے. اگلا جو جملہ ہے وہ ہے ممکن تعطونی رقم التواصل، کہ کیا آپ مجھے رابطہ نمبر دے سکتے ہیں، یعنی وہ نمبر دے سکتے ہیں جس سے ہم رابطہ کریں آپ سے. ممکن تعطونی، کیا ممکن ہے کہ ہمیں دے دیں رقم التواصل، کانٹیکٹ ڈیٹیل یا کانٹیکٹ نمبر جسے انگلش میں کہتے ہیں. آپ مجھے رابطہ نمبر دے سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو رابطہ کا سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کانٹیکٹ کو رابطہ کہتے ہیں اردو میں. رابطہ نمبر، کانٹیکٹ نمبر. ممکن تعطونی رقم التواصل، کہ کیا آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے وہ ہے نحن فی انتظار طبیب اسنان. نحن فی انتظار طبیب اسنان، ہم ڈینٹسٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، سیکشن وہاں پہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ڈینٹسٹ لکھا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوگا کہ ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہم ڈینٹسٹ یا دانتوں کے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ڈینٹسٹ یا دانتوں کے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں. نحن فی انتظار طبیب اسنان. نحن فی انتظار طبیب اسنان. نحن ہم، فی ہیں، انتظار انتظار میں، طبیب اسنان، طبیب مضاف اور اسنان مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کیونکہ طبیب جو ہے ڈاکٹر، جیسے اردو میں بتایا تھا کہا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو طبیب اسنان دانتوں کا ڈاکٹر. نحن فی انتظار طبیب اسنان. اچھا، فی انتظار کے بعد آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کس چیز کے انتظار میں، ڈاکٹر کے انتظار میں ہے یا اپنے دوست کے انتظار میں ہے. انا فی انتظار صدیقی، نحن فی انتظار صدیقنا، نحن فی انتظار دکتور، نحن فی انتظار ڈرائیور، جسے ڈرائیور کو کہتے ہیں. آگے جو جملہ ہے وین مکان علاج العیون. وین مکان عربی میں جو بول چال میں ہوتا ہے کہ وین مکان کے مطلب جگہ کہاں ہے. بول چال میں یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ مطلب وین مکان، وین مکان کم، آپ کی جگہ کہاں ہے، یا آپ کس جگہ ہیں، یا آپ کا گھر، مطلب جو بھی ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، یا تو فون پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے ڈائریکٹ وہ پوچھتے ہیں کہ وین مکان کم، یعنی آپ کا لوکیشن کہاں ہے، آپ کی جگہ کہاں ہے، کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ، یا کہاں پہ آپ کا آفس لوکیٹڈ ہے. وین مکان جگہ کہاں ہے علاج العیون، یعنی وہ جگہ کہاں ہے جہاں پہ آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، یا آنکھوں کا علاج کہاں ہوتا ہے. اردو میں اس کا پراپر جملہ یہ ہوگا، صحیح جملہ، کہ آنکھوں کا علاج کہاں ہوتا ہے. وین مکان علاج العیون. یہ بول چال میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم اس کو فصحى کی طرف نہیں لے جائیں گے. جو فصحى عربی ہے اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، کہ اسی لیے تو اس کو عامیہ کہتے ہیں اور اس کو فصحى کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے اس میں. وین مکان علاج العیون، کہ آنکھوں کا علاج کہاں ہوتا ہے. اگلا جو جملہ ہے ما يعطونك دواء بدون وصفة طبية. ما يعطونك دواء بدون وصفة طبية، کہ آپ کو فارمیسی والے کوئی بھی دوائی بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے یا ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں دیں گے. یعنی فارمیسی والے آپ کو کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں دیں گے. عربی میں یہ جملہ ہے اس کا کہ ما يعطونك. ابھی ما يعطونك جو ہے اس میں وہ پوشیدہ ہے لفظ، کون سا؟ فارمیسی والے. الصیادلہ، ٹھیک ہے، الصیادلہ ما يعطونك دواء بدون وصفة طبية. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الصیادلہ، کیونکہ بول چال میں اس کا مطلب ہی یہی ہے دوائی آپ کو نہیں دیں گے. تو پتہ ہے کہ دوائی کون دیتا ہے؟ فارمیسی والے ہی دیتے ہیں دوائی. تو ما يعطونك دواء، کہ آپ کو دوائی نہیں ملے گی بدون وصفة طبية، بدون بغیر. وصفة طبية ڈاکٹر کا نسخہ یا ڈاکٹر پرسکرپشن جسے کہتے ہیں انگلش میں. ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر آپ کو کوئی دوائی نہیں دیں گے وہ. لا تدخل الى قسم العملیات. لا تدخل، نہیں جائیں اندر یا نہ جائیں وہاں. کہاں پہ؟ الى قسم العملیات. العملیات، عملیہ آپریشن کو کہتے ہیں یا سرجری کو کہتے ہیں، لیکن العملیات جو ہیں، قسم العملیات، عملیات جمع ہے اس کی. آپریشن تھیٹر جسے کہتے ہیں، اس میں ہر طرح کے آپریشن ہوتے ہیں. اب سرجری جو ہوتی ہے قسم، جیسے آنکھوں کی سرجری ہے، کان کی سرجری ہے، وغیرہ وغیرہ. لا تدخل، نہ جائیں اندر، الى کی طرف، قسم سیکشن یا ڈویژن، العملیات آپریشن تھیٹر کی طرف نہ جائیں یا آپریشن تھیٹر میں نہ جائیں. تو لا تدخل الى، لا تدخل الى نہ جائیں
کی طرف، اس کے بعد جو نام لگائیں گے تو اس کی طرف نہ جائیں. جملہ یہ ہوگا کہ آپریشن تھیٹر میں نہ جائیں، مسجد نہ جائیں بغیر وضو کے، آفس نہ جائیں کسی کے اجازت کے بغیر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھے ابھی تک کے الفاظ آج کے. کچھ مزید الفاظ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے کسی دوسرے موقع پر. 2 حصوں میں ہم نے اس ہسپتال کا جو گفتگو ہوتی ہے، ہسپتال کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہسپتال سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہم نے 2 اسباق میں یا 2 حصوں میں کور کر لیا جو زیادہ تر ضروری چیزیں ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کو مزید الفاظ وغیرہ چاہیے ہوں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کا الگ ویڈیو بنا سکیں انشاءاللہ. آخری جو ہمارا صفحہ ہوتا ہے یا خلاصہ کلام ہوتا ہے، جو ہم وہ باتیں جو ہم ذہن میں رکھیں یا دماغ میں اس کو ذہن نشین کریں، تو وہ ہے کہ ہسپتال سے متعلق اور بھی کافی الفاظ ہیں، آپ کو بھی بتایا، جن کو ہم کسی گفتگو کی شکل میں پیش کریں گے انشاءاللہ. آئندہ اسباق جو آئیں گے تو ہم کچھ محاورہ دیں گے، محاورے کی شکل دیں گے اس کو. جیسے کوئی ہسپتال گیا، سلام کیا، پھر سلام کے بعد اس سے پوچھ رہا ہے کہ کارڈ دکھا وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے ہسپتالوں کا جو پروسیجر ہوتا ہے، جس طریقے سے کام ہوتا ہے ہسپتالوں میں، تو اس پر مزید انشاءاللہ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہسپتال، دفتر وغیرہ وغیرہ، کچھ الفاظ جو ہم نے، وہ تو انیشیل الفاظ تھے، انیشیلی ہم نے سٹارٹ کیا ہے یا ابتدا کی ہے ہم نے. تو آئندہ انشاءاللہ مزید الفاظ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. یہ تو ابھی شروع کیا ہے ہم نے سبق، تو ابھی مزید الفاظ آپ کومنٹس میں لکھیں اور ان کو ہم جمع کر کے انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ کے لیے. تو یہ تھا ہمارا سبق آج کا. آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے سبق کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.